خود سے آشنا کیسے ہوا جائے؟ خود سے آشنائی کے لیے اگر انسان تنہائی میں چلا جائے اور خود سے کچھ پوچھے، کچھ سوال کرے کہ میں کون ہوں، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، کچھ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اکیلے میں جائیں، تنہائی میں جا کے اپنے آپ سے یہ سوال کریں. کسی سے نہیں کرنا ہے، اپنی ذات سے کرنا ہے کہ میں کون ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے دوسرے لوگوں سے الگ رکھتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو کسی اور میں نہیں ہے لیکن مجھ میں ہے. یہ تو گارنٹی ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز ہے، چونکہ ہر انسان میں ایک یونیکنیس ہے. آپ بار بار سوال کرنے والے بنیں. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ آپ بار بار ناک کریں تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھلتا ہے نا. اسی طرح یہ جو کوشچن ہے یہ آپ جب اپنے آپ سے کرو گے تو مین ٹو سے کہ آپ وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اپنے من کا، اپنے ہی دل کا، کہ مجھے کچھ بتاؤ، مجھے کچھ آنسر دو. تب جا کے آپ خود سے آشنا ہوں گے. یعنی اگر اپنے آپ سے آشنا ہونا ہے تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے تنہائی میں جانا ہے اور تنہائی میں جا کے خود سے کچھ سوال کرنے ہیں، کوشچن کرنے ہیں. سب سے زیادہ اگر بندہ اپنے آپ سے آشنا ہوتا ہے تو وہ دکھ یا تکلیف میں ہوتا ہے. جب انسان کے اوپر محرومیاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، تو سب سے زیادہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ سے آشنا ہوئے، وہ لوگ تھے جنہیں دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، کوئی چھوڑ کے چلا گیا یا ان کا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا گیا، جنہوں نے محرومیاں دیکھیں. تو وہ جو شکستہ دل والا سین ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جس میں انسان ایک دفعہ ٹوٹتا ہے اور بار بار کئی دفعہ ٹوٹتا ہے، تو وہ جو ٹوٹنا ہے جس میں انسان کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تو اس وقت ہی اصل میں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، بیسیکلی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اسے. تو اگر آپ کے اوپر تکلیف آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، تو پریشان نہیں ہونا ہے. چونکہ اگر آپ کی لائف میں چیلنج نہیں ہے نا تو آپ کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے. اور یہ جو مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اس مومنٹ میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہو، جن سے آپ آشنا ہوتے ہو. اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی آشنائی آپ کو اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے. آپ اپنے اندر کسی نہ کسی چیز کو جان جاتے ہو، پہچان جاتے ہو. بس آپ کو احساس ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے تو تب ہی آپ اس چیز کو ڈسکور کر پائیں گے. اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے تو پھر آپ خود سے آشنا اس مومنٹ میں بھی نہیں ہوں گے. الٹا آپ جو ہے کہیں اور پرابلمز کا شکار ہو جائیں گے. یعنی دکھ تکلیف تو آلریڈی آئیں، تو اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو احساس نہیں تھا. اگر احساس ہوگا تو آپ خود سے آشنا ہو جائیں گے، یعنی اپنی خودی کو پالیں گے. خیر، میں ذکر کر رہا تھا کہ خودی کے سورس کون کون سے ہیں، وہ کون سے ایسے سورس ہیں جن سے ہم خود سے آشنا ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، وہ کون سے ایسے میتھڈز ہیں، طریقے ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی لائف میں پرابلمز آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ خود سے آشنا ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو پا لیتے ہیں، اپنی سیلف جو ہے، اپنی جو یونیکنیس ہے اس کو آپ پا لیتے ہیں. تو اس لیے جب آپ شکستہ دل ہوں تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں، زحمت ہرگز نہ سمجھیں. اور بزرگ کہتے ہیں کہ دوسرا سورس جو خودی کو جاننے کا ہے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ لوگ جن کو محبت ہوتی ہے، جن کو عشق ہوتا ہے، سچے محبت اور سچی عشق کی بات میں کر رہا ہوں، وہ لوگ جو محبت میں خود کو توڑتے ہیں، یعنی سچی محبت کرتے ہیں پھر ٹوٹتے ہیں، شکستہ دل ہوتے ہیں یا عشق کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے وہ مجازی سے عشق حقیقی کی طرف پلٹتے ہیں. اور اگر آپ بزرگوں کا مطالعہ کریں، بلے شاہ کو دیکھیں، جس کو بھی آپ ڈسکس کریں، ان کی پرسنل لائف کو دیکھیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ آنسر ملے گا کہ کیسے وہ مجازی سے حقیقی کی طرف راغب ہوئے. تو محبت اور عشق، سچی محبت، سچا عشق، یہ ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو خود سے آشنا کر سکتا ہے، جو آپ کو خود سے آشنا کر دیتا ہے، اپنے رب سے آشنا کر دیتا ہے.
جب آپ دکھ میں ہوتے ہو، تکلیف میں ہوتے ہو، جب آپ کو محبوب ملتا نہیں، آپ اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہو، تو آپ کو احساس ہوتا ہے، آپ کے اندر کا انسان جاگ جاتا ہے. اور جب اندر کا انسان جاگ جائے، بیدار ہو جائے، تو یقین کریں آپ گناہ کی طرف نہیں جاتے، فوراً آپ پلٹتے ہو اور یوں آپ میں آشنائی آتی ہے جس کو خود ہی کہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات عشق اور محبت ہو، ایسی چیزیں ہیں یہ جس طرح میں کہہ رہا تھا نا کہ دکھ اور تکلیف یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. اسی طرح عشق اور محبت بھی ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. میں سچی محبت کی بات کر رہا ہوں، سچے عشق کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی فلرٹ نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو دھوکہ دینا یا چیٹ کرنا نہیں ہے، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائی سے محبت کرتے ہیں، جو کوئی بھی اس دنیا کا فرد ہے جس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو وہ عشق، وہ محبت ایک نہ ایک دن آپ کو خود سے آشنا کر دیتی ہے. آپ خود ہی کو جان جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ قرب حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو سورس ہے خود ہی کو جاننے کا، وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت. اور آئی تھنک اس سے بڑا کوئی سورس نہیں ہے خود سے آشنائی کا. خود سے آشنائی کے لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. اور اگر آپ قرآن پاک کی پہلی سورت پڑھ لیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بلکہ دعا سکھائی گئی ہمیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو نیک لوگ ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں. بیسیکلی اس کا مقصد نیک لوگوں کی صحبت ہی ہے. تو خود سے اگر آپ آشنا ہونا چاہتے ہیں، خود ہی کو جاننا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ تلاش کریں جو اللہ کے قریب ہیں، جو خود سے آشنا ہیں. اپنے اچھے استاد کو پکڑیں اور ایسی کمیونٹی میں رہا کریں جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے کہتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں کہ میں عمر اس قابل نہیں تھا، مجھے یہاں پہ جس بندے نے پہنچایا ہے اس کا نام محمد ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں عمر اس قابل نہیں تھا کہ میں اس سٹیج پہ بیٹھ کے، اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے گفتگو کرتا. بیسیکلی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی کہ صحابہ کرام خود سے آشنا ہو گئے، انہوں نے اپنی خودی کو پا لیا، وہ اللہ کے قریب ہو گئے. اور اس کے بعد جو عام چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جب آپ نیک لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ان سے دعا لیا کریں، یعنی ان کی بیٹھک میں بیٹھنا ہے، ان سے دعا لیا کریں. ایک تو فیض آئے گا، دوسرا دعا. خود بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے خود سے آشنا کر دے. دعا میں بہت طاقت ہے، دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں. اور جتنے بھی یہ کوشچن، جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ کو اکیلے میں جانا ہے، خود سے سوال کرنے ہیں، تو وہ سارے سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے ہیں، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ان سے آشنا کر دے. چونکہ دعا بہت ضروری ہے. اور ایک اور عام چیز، خود ہی کو وہ پاتا ہے جس میں تمنا ہوتی ہے، جس میں تڑپ ہوتی ہے، تو خود میں تڑپ پیدا کریں، تمنا پیدا کریں، آرزو پیدا کریں کہ آپ نے خود کو جاننا ہے. چونکہ پانی وہی پیتا ہے جس کو پیاس ہوتی ہے. جس کو پیاس نہ ہو، اسے پانی کی طلب نہ ہو، تو وہ کنویں پہ تھوڑا ہی جائے گا. کنویں پہ تو وہی جائے گا نا جس کو پیاس لگی بھی ہے. تو خود میں پیاس لائیں، طلب لائیں، تمنا لائیں، آرزو لائیں کہ میں نے خود کو جاننا ہے، خود کو پہچاننا ہے. وہ چیز جو مجھ میں اللہ نے رکھی ہے، وہ یونیکنیس جو مجھ میں اللہ نے رکھی ہے، میں نے ہر حال میں اس سے آشنا ہونا ہے، میں نے خود ہی کو پانا ہے. تب جا کے آپ کی تڑپ بڑھے گی اور یوں آپ خود ہی کے قریب ہوں گے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ خود ہی آپ کے اندر موجود ہے، خود شناسی آپ کے اندر موجود ہے. یہ وہ چیز ہے جو باہر سے کہیں نہیں ملے گی. اس کا بسیرا آپ کے اندر ہے. اور جتنا من میں جھانکیں گے، جتنا من میں ڈوبیں گے، اتنا اس کو آپ پالیں گے. اور کبھی کبھی جب انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کرتے ہوئے وہ خود کو پا لیتا ہے، یعنی اتنا اسے سکون ملتا ہے. اب نیکی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے بڑھ کے جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، جب آپ کی وجہ سے کسی کے فیس پہ اسمائل آتی ہے، تو یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ خود سے آشنا ہوتے ہیں،
جب آپ کو خودی ملتی ہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں اور ان لوگوں کو بھی آبزرو کیا کریں, دیکھا کریں جو نیکیاں کرتے ہیں. سو نیکی کریں بھی اور نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں بھی, آبزرو بھی کریں. اور اس کے بعد جو عام سورس ہے وہ ہے گناہ. یقین کریں کبھی کبھی گناہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے, کیونکہ گناہ کرتے ہوئے جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو رب یاد آ جاتا ہے. اس کے لیے ایک جملہ ہے نا, وہ نیکی جو آپ کو سلا دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو آپ کو جگا دے. تو اگر کوئی گناہ آپ کو جگا رہا ہے تو وہ اچھا ہے, چونکہ اس نے آپ کو بیدار کر دیا ہے, اور جب آپ بیدار ہو جائیں گے اس کے بعد آپ گناہ کے قریب, کیا آپ گناہ کا نام بھی نہیں لیں گے. اور ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ کے اندر تکبر آئے, غرور آئے, چونکہ اس سے آپ میں آ جائے گی. تو بالکل اس کو کہتے ہیں خود کی نفی. اور بیسیکلی خودی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اس کے لیے ایک شعر ہے نا, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. جب آپ خودی کو جان کے اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, اس کی مخلوق کے لیے خود کو فنا کر دیتے ہیں, اپنی میں کو ختم کر دیتے ہیں, اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں, تب آپ خود کو پہچانتے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے ہیں. کچھ سورس میں نے آپ کو بتائے کہ کیسے خودی آتی ہے. کہا تکلیف کا دور, محرومی کا دور آپ کو خود سے آشنا کرتا ہے. محبت اور عشق بھی آپ کو خود سے آشنا کرنے میں مدد دیتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت, نیک لوگوں کی دعا, نیک لوگوں کا فیض آپ کو خود سے آشنا کر دیتا ہے. اور یاد رکھے, کبھی کبھی کسی کے حق کے لیے بولنا آپ کے اپنے حق جگا دیتا ہے. کبھی کبھی دعا آپ کو جگا دیتی ہے. کبھی کبھی نیکی جو آپ کرتے ہو یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو وہ آپ کو خود سے آشنا کر دیتی ہے. اور کبھی کبھی تو گناہ کرتے ہوئے, گناہ کرنے کے بعد آپ کو احساس ہو جاتا ہے, اور وہ گناہ آپ کے اندر مرے ہوئے انسان کو بیدار کر دیتا ہے, اور وہ بیداری آپ کو کبھی پھر گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتی. اور اس میں ایک میں نے جملہ کہا تھا کہ وہ نیکی جو آپ کو سلا دے اس گناہ سے بہتر ہے جو آپ کو جگا دے. اس ٹاپک کو میں انکلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا نام ہے سیلف. اس کو پرانی کتابوں میں ایگو اور تکبر کا نام دیا گیا تھا, لیکن اقبال نے اس ٹوٹلی فلسفی کو چینج کر دیا اور خودی کو خود سے آشنا ہونا, اپنی پہچان کرانا, اپنے رب کی پہچان کرنا کہا. صرف یہ باتیں جو میں نے اب تک کہیں اس پروگرام میں کہیں اپنے تک نہیں رکھنی ہیں. ان باتوں کو, اس فلسفی کو, ان چیزوں کو خود بھی اپنانا ہے اور دوسروں تک شیئر بھی کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے.